ہم نیک بنے رہیں اور ماں باپ کی دعائیں حاصل کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ کے اوپر جب زنا کا الزام لگایا گیا تھا تو خواجہ غریب نواز نے ان کی مدد کیسے کی تھی؟ ماں باپ کی دعاؤں میں بہت اثر ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نیک بنے رہیں اور ماں باپ کی دعائیں حاصل کرتے رہیں۔ کسی شہر میں ایک بہت زیادہ غریب لڑکا رہتا تھا۔ اس کی ماں رہتی تھی، ماں بیمار رہتی تھی، لیکن ماں اپنے بچے کو، اپنے بیٹے کو یہ سمجھاتی تھی کہ بیٹا کبھی جھوٹ نہیں بولنا اور کبھی کسی کے ساتھ دھوکہ مت کرنا اور اللہ کی رضا پر راضی رہنا، بس دعا اور محنت جاری رکھو۔ وہ اپنی ماں کی بات پر عمل کرتا تھا، دن بھر مزدوری کرتا تھا، دن بھر کام کرتا تھا، شام کو آ کے ماں کی خدمت کیا کرتا تھا، ماں کی باتوں پر عمل کیا کرتا تھا۔ ایک دن راستے سے گزر رہا تھا تو کیا دیکھتا ہے، ایماندار تو یہ بہت تھا، راستے سے گزر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ ایک شخص راستے پر زخمی حالت میں پڑا ہوا ہے۔ اس نے اسے اٹھایا، اٹھانے کے بعد اسے ہاسپٹل لے گیا اور ہاسپٹل لے جانے کے بعد اس کا علاج کروایا، اس کی دوا کروائی۔ غریب تھا لیکن دلدار تھا۔ جب وہ انسان ٹھیک ہو گیا، وہ ایک بہت بڑا مالدار انسان تھا، جب وہ ٹھیک ہو گیا تو کہا، بیٹا تو نے تو بہت زیادہ اچھا کام کیا، تو نے میری جان بچائی، ہو سکتا تھا میں مر جاتا وہاں پڑے پڑے، لیکن تو اٹھا کے لایا، تو بہت نیک اور بہت ایماندار بچہ ہے، تو میں تجھے انعام دینا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا، نہیں صاحب، ہم غریب ہیں، صحیح ہے، ہم انعام نہیں لیں گے، اس لیے کہ ہم نے آپ کی جو مدد کی ہے نا، یہ اللہ کی رضا کے لیے کی ہے۔ تو وہ آدمی بہت متاثر ہوا اس سے، کہا تو بہت اچھی باتیں کرتا ہے، تو میں تجھے شہر لے جانا چاہتا ہوں، اپنی ماں سے اجازت لے لو۔ تو اس نے ماں سے اجازت لی اور کہا، ماں، وہ ایک شخص ہے جس کی میں نے جان بچائی، جس کا علاج کروایا، وہ مجھے شہر لے جانا چاہتا ہے، کوئی کام دے گا؟ اس کی ماں نے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے، اگر کوئی کام کرے گا تو ٹھیک ہے، چلا جا۔ اس شخص کے ساتھ شہر چلا گیا۔ اس نے ایک بہت اچھا اسے کام دلوا دیا، وہ کام کرتا رہا اور دھیرے دھیرے اس نے گروتھنگ حاصل کر لی، اور اس کا کام گروتھ پکڑنے لگا اور وہ بہت زیادہ مالدار ہونے لگا، بہت زیادہ مالدار ہو گیا۔ اس نے انہی پیسوں سے ایک بہت شاندار گھر بنوایا اور بہت عزت کمائی، بہت زیادہ مالدار بھی ہو گیا اور بہت زیادہ عزت بھی کما لی۔ اب اس کے جو گاؤں میں کچھ لوگ تھے وہ اس سے جلنے لگے، کچھ لوگ تو بہت زیادہ اسے مانتے تھے، اس کی عزت کرتے تھے، اس کی تعریفیں کرتے تھے، لیکن کچھ لوگ اس سے جلنے لگے، اور جلنے والے لوگوں نے اس پر الزام لگا دیا، کیونکہ آج سماج کی بھی یہی عادت ہے، یہی ایک کمزوری ہے کہ جب کسی کو اٹھتا دیکھتے ہیں تو پھر برداشت نہیں کر پاتے اور طرح طرح کے الزامات اس پر لگا دیتے ہیں۔ تو اس پر بھی ان لوگوں نے الزام لگا دیا۔ اب وہ بات عدالت تک پہنچ گئی۔ جب بات عدالت تک پہنچی، لڑکا اللہ کی رضا پر راضی رہنے والا تھا اور اپنی ماں کی بہت خدمت کرتا تھا، ماں اسے سمجھاتی تھی۔ جب اس پر یہ الزام لوگوں نے غلط لگائے، تب بھی اس کی ماں نے اسے سمجھایا کہ اللہ کی رضا پر راضی رہو، صبر کرو، انشاءاللہ فیصلہ تمہارے حق میں ہوگا، تم قصوروار نہیں ہو، تم مجرم نہیں ہو، تم گناہگار نہیں ہو، جو گناہگار ہیں، جو مجرم ہیں، جو قصوروار ہیں، انہی کو سزا ملے گی، بس اللہ کی رضا پر راضی رہو۔ تو یہ عدالت میں جب فیصلہ پہنچ گیا تو عدالت میں بات صاف ہوئی، اور الزام لگانا یہ صرف ایک عام انسان پر ہی نہیں بلکہ اللہ کے ولیوں پر بھی الزام لگے ہیں، اللہ کے ولیوں پر بھی لوگوں نے الزام لگائے ہیں۔ حضرت خواجہ بختیار کاکی پر بھی الزام لگے ہیں۔ آپ دہلی کی سرزمین پر تھے تو آپ پر الزام لگایا تھا، کچھ لوگوں نے ایک عورت کو خریدا اور اس کو سمجھایا کہ تمہیں ان پر الزام لگانا ہے اور ان کو بدنام کرنا ہے۔ تو ان لوگوں نے جب اس عورت کو خریدا اور کچھ گواہوں کو خریدا اور حضرت خواجہ بختیار کاکی پر الزام لگایا کہ انہوں نے اس عورت کے ساتھ زنا کیا ہے اور یہ بچہ بھی انہی کا ہے، تو عدالت لگی تھی، بادشاہ بیٹھا تھا، بادشاہ خواجہ بختیار کاکی کا مرید تھا، بادشاہ بھی افسوس کر رہا تھا کہ کاش یہ دن نہ دیکھنا پڑتا اور میری موت آ جاتی، کیونکہ آج میں اپنے پیر کو ہی کٹکرے میں بلا رہا ہوں، آج میں اپنے پیر ہی سے سوال و جواب کر رہا ہوں۔ بادشاہ نے اس عورت کو بلایا، ان گواہوں کو بلایا اور کہا، بتاؤ کیا بات ہے؟ حضرت خواجہ بختیار کاکی کا سر جھکا ہوا ہے۔ اس عورت نے کہا کہ ہاں، انہوں نے ہی میرے ساتھ زنا کیا، یہ بچہ انہی کا ہے۔ کچھ خریدے ہوئے گواہ بھی بلائے گئے تو ان گواہوں نے بھی کہا کہ ہاں، واقعی ہم نے دیکھا ہے
کہ بختیار کاکی ان کے گھر آتے جاتے ہیں اور ہم نے راتوں میں آتے جاتے دیکھا ہے. جھوٹے گواہ، جھوٹی عورت، سب بادشاہ کے سامنے کہہ دیا گیا. خواجہ بختیار کاکی نے جب یہ سب سنا تو آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے اور کہا مجھے تھوڑی سی مہلت دے دو، میں اپنے پیر سے پوچھ لوں گا. میرے پیر آئیں گے اور وہ کچھ نہ کچھ کہیں گے، کچھ نہ کچھ کریں گے، میں اپنے پیر کو بلا لوں گا. تو لوگوں نے کہا کہ کہاں اجمیر شریف ہے، کہاں دہلی ہے، وہ اتنی جلدی کیسے آئیں گے؟ کہا تم صبر کرو، وہ ضرور آئیں گے. حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے خط لکھا حضور خواجہ غریب نواز کو. حضور خواجہ غریب نواز کے پاس جب خط گیا، ادھر یہ بھی پریشان تھے کہ خواجہ غریب نواز کو خط ملے گا، کب آئیں گے. لیکن کیا دیکھتے ہیں کہ ادھر مغرب کی نماز بختیار کاکی نے ادا کی ہے، ادھر مغرب کی نماز پڑھ کے سلام پھیرا ہے، تو کیا دیکھتے ہیں خواجہ غریب نواز پچھلی صف میں کھڑے ہوئے ہیں. تو کچھ جان میں جان پڑی. جب نماز پڑھ لی حضرت خواجہ غریب نواز نے تو بختیار کاکی گلے سے مل کے رونے لگے. حضور خواجہ غریب نواز کہتے ہیں روتا کیوں ہے؟ مت رو، دیکھتے ہیں کس نے الزام لگایا ہے اور کون گواہ ہیں. سارے لوگ ایک جگہ جمع ہوئے، بادشاہ بھی بیٹھا تھا. اس دن حضرت بختیار کاکی بھی موجود تھے اور خواجہ غریب نواز بھی موجود تھے. اب کہا بتاؤ کون ہے جس نے یہ الزام لگایا ہے اور کون ہے وہ گواہ، وہ سامنے آئے. اس عورت نے کہا کہ انہوں نے میرے ساتھ زنا کیا، یہ بچہ انہی کا ہے. جھوٹے گواہوں نے کہا کہ ہاں ہم نے دیکھا ہے، آتے جاتے ہم نے دیکھا ہے. تو حضور خواجہ غریب نواز اس عورت کے پاس گئے اور اس کے بچے سے کہا کہ بچے سارے لوگ تو جھوٹی گواہیاں دے رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، تو سچ بول، تو کس کا بیٹا ہے؟ تو لوگوں نے کہا اور اس عورت نے بھی کہا یہ بچہ چھوٹا ہے، یہ کیسے بولے گا؟ حضور خواجہ غریب نواز نے فرمایا بولے گا. تو وہ بچہ بول اٹھتا ہے کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں، ان پر الزام غلط لگائے جا رہے ہیں. یہ حضور خواجہ غریب نواز کی کرامت ہوئی. حضور خواجہ غریب نواز نے جب اتنا سنا تو بختیار کاکی کا ہاتھ پکڑا اور کہا چل یہاں سے، تجھے یہاں نہیں رکھیں گے. بادشاہ آ کے قدموں میں گر گیا، لوگ قدموں میں گر گئے، حضور معاف فرما دے، یہ الزام لگانے والے انہوں نے الزام لگایا ہے. بادشاہ نے ان کو سزا دلوائی. تو الزام یہ عام انسانوں پر ہی نہیں بلکہ الزام تو اللہ کے ولیوں پر بھی لگائے گئے ہیں. لیکن مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. اس لڑکے پر الزام لگائے گئے، طرح طرح کے الزامات لگا دیے گئے. تو جب عدالت لگی تو عدالت میں اس لڑکے نے سب کچھ بتا دیا اور اس کے حق میں اور لوگ اس کا ساتھ دینے کے لیے آ گئے اور اس کے سر سے الزام ہٹ گئے. جنہوں نے الزام لگائے تھے انہیں سزا ہو گئی. ان باتوں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایمانداری اور سچائی بہت معنی رکھتی ہے، بہت بڑی چیز ہے. انسان کے اندر اگر ایمانداری ہے، سچائی ہے تو پھر اسے کوئی ہرا نہیں سکتا. انسان سچا رہے، سچائی اس کے ساتھ رہے، ایمانداری اس کے ساتھ رہے تو وہ ہر جگہ کامیابیوں کی منزل پر ہوگا، ہر جگہ کامیاب ہوگا.